الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حضرت حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفي خطاب القديم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، شعبان المعظم کا آخری جمعہ اور ہو سکتا ہے اگر آج چاند ہو جائے تو رمضان المبارک کی پہلی رات. گویا کہ ہم بالکل آخری شعبان کے ایام میں داخل ہیں اور آگے ہمارا اگلا قدم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوگا. کچھ نہیں ہوئے آپ ڈر گئے رمضان المبارک سے؟ کیا بتائیے؟ ہم نے کہا اگلا قدم داخل ہوگا تو آپ دھیرے سے سبحان اللہ. بہت کیا پریشانی ہے کوئی آپ کو؟ اگر پریشانی نہیں ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آنے والا مہینہ جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو؟ صحابہ اکرام بغور سماعت فرمانے لگے. آگے فرمایا، تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کرنے جا رہا ہے؟ یعنی خالی تم ہی استقبال نہیں کر رہے ہو، آنے والا مہینہ بھی آپ کا استقبال کر رہا ہے. زیادہ استقبال کے حقدار تو ہم ہیں نا کہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا رحمتیں، برکتیں، اللہ کے تفضلات، انعامات، اکرامات لے کر بالکل تیار ہے. اور ہمارا اگلا قدم اسی کے استقبال کے لیے ہے نا. جو ہم نے کہا اگلا قدم ہمارا رمضان میں ہوگا تو پھر آپ کو فوراً کہنا چاہیے تھا نا سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ. بھول جایا کرتے ہیں، آپ کو ہم برابر یاد دلاتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ ساری کائنات میں کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی جو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہم کو اور آپ کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. جب اللہ کا آنے والا یہ مقدس مہینہ نعمتیں برکتیں لے کے آ رہا ہے تو ایسے ہی نہیں آ رہا ہے. قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، لازم کیے گئے، ضروری کیے گئے. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ امت مصطفیٰ میں ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. نہیں، آگے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے پہلے بھی امتوں میں فرض کیے گئے تھے. اور یہ کاہے کے لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے بن جاؤ.
اللہ کا خوف یہ تو بندے کو ہر وقت رکھنا چاہیے، بولیے ہے کہ نہیں؟ لیکن رمضان مبارک ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے خوف کا بندے میں نمایاں عمل نظر آتا ہے۔ نماز آپ چھوڑ دیں، خاموشی سے کمرے میں کے اندر چلے جائیں، جانے کے بعد پڑھیں نہ پڑھیں، باہر آ کے لوگوں کو اظہار کریں نہ کریں، بہرحال آدمی آپ کے اوپر کوئی بھی وہ نہیں لگا سکتا کہ آپ نے نماز پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی، نہ اس کو تگوداؤ ہے، نہ کوشش کرے گا کہ آپ کے بارے میں پتہ لگائے کہ اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا کہ نہیں پڑھ رہا تھا، نہیں پڑھی تب بھی آپ کو سکون یہ ہے کہ کسی کو ایسا پتہ نہیں ہے۔ زکات دی کہ نہیں دی، حج میں جانے کے لیے دولت آپ کے پاس اتنی ہے کہ نہیں ہے، آپ کا کیلکولیٹر جو ہے آپ ہی چلا سکتے ہو، دوسرا تو نہیں چلا پائے گا نا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ آپ مار گئے، دولت تھی لیکن آپ نے اظہار ہی نہیں کیا، حج بھی نہیں کیا، زکات سے بھی آپ نے کنارہ کشی کر لی، کیوں؟ اس میں گنجائش تھی تو آپ نکل گئے۔ اور گنجائش کیا تھی؟ یوں سمجھیے کہ اللہ کا خوف میں اس میں وہ دخل عمل نہیں تھا جو رمضان میں آتا ہے۔ اور یہ کیوں آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ آپ سمجھتے کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو خوب اچھے سے جکڑ دیا جاتا ہے، آپ کے پاس نہیں آ پاتا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ شیطان تو نہیں آتا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر یہ شیطان جب نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شیطان نے اپنا چیلا مکمل بنا رکھا ہے، جب مکمل کر لیا ہے اب ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اب شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن وہ مکمل چیلے اپنا کام کرتے رہتے، سمجھ گئے نا؟ تو دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان جو ہے اپنا مکمل چیلا نہ بنانے پائے۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، درگزر اللہ کرنے والا ہے، لیکن ہم غلطیوں پہ احساس ندامت اگر رکھتے ہیں، ہمیں یہ خوف ہے کہ اللہ ہو تو گئی غلطی معاف فرما دینا، تو بندہ اگر یہ ندامت کا عمل جاری اور ساری رکھتا ہے تو پھر شیطانیت جو ہے مکمل نہیں ہوتی، شیطان سے بچا رہتا ہے، اور پھر رمضان تو موقع دے دیتا ہے۔ بولیے رمضان میں جنت کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں بتاؤ؟ 8 دروازے، آٹھوں کے 8 دروازے کس کے لیے کھلے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، نماز نہ پڑھیں، اعمال صالحہ نہ کریں، تراویح کا اہتمام نہ کریں، تلاوت کلام ربانی نہ کریں، تو اب یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو اب ہم انسان نہیں رہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اب آپ نے سمجھ لیا ہو، اب ہم انسان نہیں رہے، اس لیے اب ہمارے اوپر مکمل شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لہذا اس لیے اس مقدس مہینے میں بھی ہم اتنی بڑی اللہ کی رحمت سے محروم اور ناکارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا مقدس مہینہ آ رہا ہے، نظام اسلام تو کائنات میں جو آیا ہے وہ مکمل طور پر آیا، مکمل طور پر نظام اسلام جو ہے اس میں کہیں سے کوئی گنجائش کمی بیشی کی نہیں ہے۔ ایسا اللہ نے کلام ربانی اتارا ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے، ہر اصول، ہر ضابطے کو اس میں اللہ نے پہلے سے متعین فرما دیا، پہلے سے عطا دے دیا ہے۔ اور خالی یہ نہیں کہ دے دیا ہو، ایک چیز ہوتی ہے کتاب کوئی چیز دے دی جائے، بتا دی جائے، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دی بھی گئی ہے اس کا پریکٹیکل بھی دکھا دیا گیا۔ زور سے کہو یار سبحان اللہ۔ اور پریکٹیکل کون ہے؟ قرآن میں نماز کا حکم آیا، نماز پڑھے کیسے، طریقہ کیا ہوگا، وقت کیا ہوگا، کن کن ایام میں کیسے کس انداز سے نماز پڑھی جائے گی، یہ کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا۔ یہ بتانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، ورنہ کہیں سجدے رکوع کا، سجدے کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، قیام کا طریقہ یا اور تسبیحات کے معاملے میں کوئی قرآن میں تشریح نہیں آئی کہیں پر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔
اب نماز قائم کرنے کا حکم آ گیا. اب ہم ڈھونڈتے رہے پورے قرآن میں کہ نماز تو قائم کریں, تو کیسے قائم کریں, کیا طریقہ ہوگا, کس انداز سے کریں. تو اللہ الصمد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دی, پوچھا یا رسول اللہ نماز کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. کیسے میں قیام کرتا ہوں, کیسے میں رکوع کرتا ہوں, کیسے میں سجدہ کرتا ہوں, کیسے میں قاعدہ کرتا ہوں, کیسے میں سلام پھیرتا ہوں, کیسے میں دعا کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں کس سے ملی, اللہ کے رسول سب عالم تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنائی, اور سنانے کے بعد ان کا پریکٹیکل اپنے عمل سے دکھا دیا. ایسا نظام, ایسا قادر الکلام مصطفیٰ جان رحمت جیسا اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا کہ جس نے کہیں ہم کو تشنا نہیں رکھا, پیاسا نہیں رکھا کہ یہ معاملہ نہیں ہوا تو کیا کریں. مصطفیٰ جان رحمت نے ہر اچھے برے اور دن اور رات کے تمام معاملات میں جو کیفیت قرآن نے ہم کو ایک ایسی دی تھی کہ جس میں تشریح نہیں تھی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 سال کی زندگی میں اپنے عمل سے قرآن کی پوری تفسیر بیان کر کے رکھ دی. عزیزان محترم, وہی مقدس مہینہ آ رہا ہے اور بہت قریب ہے, بولی ہے نا قریب, ذرا تھا فاصلہ رہ گیا ہے. آپ تیار ہیں, مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں, زور سے بولیے الحمدللہ. آنے والا مہینہ وہ آ رہا ہے کہ نظام حیات تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس مہینے میں نظام حیات کو بہترین طریقے سے اپنانے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کو جو ضوابط اور قواعد دیے گئے ہیں اس رمضان المبارک میں, کیا آپ دیکھتے ہیں کتنی لائن سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. افطار کریے, سحری کریے پہلے وقت کے اندر, وقت ختم ہو جائے پھر سحری کی اجازت ہے. ارے رک جاؤ تھوڑا سا, ایک نمازہ کھا لے تو کیا, نہیں بالکل نہیں. ٹائمنگ ڈسپلن موجود ہے, نہیں ہے, نہیں کر سکتے. نماز فجر ادا کیجیے, پھر اس کے بعد انتظار کرتے رہیے. ظہر آئے, یہ تو کتاب موقوتہ کے تحت جو ہے اللہ نے جو کہ یہ نماز فرض کی ہے, وقت وقت پہ فرض کی ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نمازوں کو 5 وقت کی نمازیں جو ہے وقت وقت پہ فرض کی ہے. بے وقت پڑھ لیں گے نماز ادا ہو جائے گی. ظہر میں ہم فجر پڑھ لیں, فجر میں عصر پڑھ لیں, عصر میں عشاء پڑھ لیں, نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شرائط نماز میں موجود ہے. آپ نماز کی ترتیب سے چل رہے ہیں, اور پھر خالی نہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد کھا لیا پی لیا اور پڑے سو رہے ہیں. نماز کا وقت آیا کوئی مطلب نہیں. شام کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جب افطاری نظر آئی جلدی سے منہ دھویا اور آ کے بیٹھ گئے, بولیے روزہ ہو جائے گا. کیا ہوگا یہ فاقہ. ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں. فاقہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملے, دن بھر کچھ نہ کھا پائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاقہ. مجبوری. یہاں مجبوری نہیں ہے, یہاں اللہ کی رضا کے لیے ہم کھا پی لیں گے, اپنے لیے نہیں ہے. مجبوری نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے, کھانے پینے کو نہیں, کھانے پینے کے لیے سب کچھ موجود ہے. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ افطار کے وقت ساری نعمتیں موجود رہتی ہیں. ہاں سبحان اللہ. جو آج اور دنوں میں نظر نہیں آتی وہ ساری نعمتیں موجود ہیں, اور اس کے باوجود وقت نہیں ہوا. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, دیکھنے کے لیے سامنے موجود سامان موجود ہے, لیکن ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا بھائی؟ ہے سبحان اللہ. یہ اللہ کا خوف نہیں تو کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں تقوی, جو اللہ کے کلام میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے کا خوف اختیار کر لو. اور رمضان میں چھپ کے چوری سے کہیں بھی اکیلے میں دکیلے میں روزہ اگر آپ نے رکھا ہے, چھپ کے بھی پانی نہیں پیئیں گے, چھپ کے بھی کھانا نہیں کھائیں گے,
چاہے جتنا جاہل ہو، سبحان اللہ کہیے. خوف خدا یہ رمضان کا تقویٰ ہے جو ہم کو رات کو سکھاتا ہے کہ اگر یہی تقویٰ جو رمضان میں روزے میں اختیار کرتے ہیں، یہی خوف جو رمضان میں روزے میں اللہ کا رکھتے ہیں کہ ہم چھپ کے بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں، اے کاش زندگی کے لمحات میں یہ داخل ہو جائے تو ہماری دونوں جہان میں کامیابی کامرانی کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں آنے والے بہار کے مہینے، زور سے کہیے سبحان اللہ. ابھی تو آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا نا، ایک بار کا ثواب کتنا؟ 1 سے 10. 1 سے 10 نا، ابھی نہیں، ابھی تم چائے پلا کے تھوڑا تیار ہو جاؤ پھر 10 ملے گا، ہے نا. ہاں ایک میں چپ بیٹھا کرو، ایک میں ابھی 1 سے 10 تک، لیکن رمضان میں داخل ہوئے سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ کہا، اللہ نے 1 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب دی تھی. ایک نفل نماز پڑھی کتنا ثواب ملے گا؟ ایک فرض کا، اگر فرض ادا کی تو 70 فرض کا ثواب. سبحان اللہ. 1 روپیہ خرچ کیا ابھی 10 گنا، بہت زیادہ. جیسے رمضان میں داخل ہوئے یعنی وہ سمجھ لیجیے کل یا پرسوں اگر ہم یہی کام کریں گے رمضان کے آنے پہ تو 1 کا 1 نہیں ہوگا، 1 کے 70 ملیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام رکھا ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، گزارش کروں گا اس ماہ مقدس کو اپنی زندگی کا ایک انمول نمونہ بنانے کی کوشش کیجیے. آنے والے وقت کو بالکل ضائع نہ کیجیے. فالتو وقت میں تلاوت، درود شریف، کلمہ توحید، استغفار نہ کہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں ادھر ادھر وقت ضائع کریں، اس لیے کہ یہ وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے. 1 ہی مہینہ تو ہے نا، لیکن اب تو وہ ٹائم چلا گیا کہ جب پورا مہینہ پتا چلتا تھا کہ اب رمضان 25 ہو گئے، 30 ہو گئے، اتنے ہوئے، لیکن اب نہیں پتا چلتا. ہوا کی طرح آنا اور خوشبو کی طرح جانا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں تو ہوا کی طرح جس سے راحت ملی. ہوا آتی تو راحت ملتی نہیں ملتی؟ آدمی حق سے میں راحت ملتی ہے، گھٹن ہوتی ہے حق سے میں، لیکن ہوا جائے راحت ملتی ہے. اور اس راحت میں جب کوئی جانے والا جائے، یعنی رمضان کی راحت والی بہار والی ہوا جائے تو خالی ایسے نہ جائے کہ پھر ہم گھٹن میں محسوس ہونے لگے، بلکہ جائے ایسے آئے تو ہوا کی طرح اور جائے تو خوشبو پھیلاتی ہوئی چلی جائے، جس خوشبو کو ہم سال بھر تک محسوس کریں، سال بھر تک. عزیزان محترم، خوشبو بھی ہر ایک کا حق نہیں ہوتا ہے، خوشبو بھی ہر ایک کا حق نہیں ہوتا ہے. یہ خوشبو ایسی چیز ہے، یہ لطافت والوں کو، پاکیزہ لوگوں کو دی جاتی ہے، اور جن کے اندر پاکیزگی نہیں ہوتی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن اگر اللہ نے آپ کے اندر لطافت رکھی ہے تو اس رمضان کی خوشبو جانے کے بعد آپ اگلے رمضان تک محسوس کریں. گویا یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے آپ کے رمضان کے روزے بھی، عبادت بھی، ریاضت بھی، تلاوت بھی سب قبول کی ہے، تبھی اگلے رمضان تک آپ اس کی خوشبو محسوس کرتے چلے جائیں. یہی نا آنے والا مقدس مہینہ آ رہا ہے، تلاوت کریں، بیجا راتوں میں گھومنے کی کوشش نہ کریں. وہی وقت اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ تلاوت میں گزاریں، درود شریف میں گزاریں. ایک ایک لمحہ آپ کا اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ جب قیامت میں آپ کے نامہ اعمال کھلیں گے تو آپ سوچ نہ پاؤ گے کہ جس رمضان میں ہم نے یہ عبادت ریاضت کی تھی اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا. ایک مہینہ تو آ رہا ہے نا، آپ پورے سال بھر کی بات تو میں ابھی نہیں کر رہا، ایک مہینہ تو آ رہے ہیں نا. کس کے ساتھ؟ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت و بندگی کے احساس کے ساتھ آ رہے ہیں نا اللہ کے بارگاہ میں. جب آ رہے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے مالک کل، خالق کائنات، تیرے بندے یقیناً بھٹکے ہوئے تھے، یقیناً بے راہی میں تھے. اگر تیرے گھر میں قدم رکھ کے تجھ سے معصیت کی، اجابت کی اور تمام ہی گناہوں
کی معافی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو آغوش رحمت میں لے لے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو سال بھر تک انعامات و اکرام سے دنیاوی و اخروی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما کر دارین کی بھلائیوں سے مستفید فرما وما علینا الا البلاغ المبین.